حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء اللہ کے محبوب دونوں جہانوں دے مختار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے گھر اور گلی محلے میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ افضل ہے، ایک روایت میں 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اچھے طریقے سے جب وضو گھر میں کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی نیت صرف نماز کی ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر اس کے لیے اجر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے ہر قدم با قدم پر اس کے ایک درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے، اس کے ہر قدم با قدم کے بدلے میں اس کی ایک ایک خطا کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک قدم با قدم اس کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے، اور قدم با قدم اٹھانے کی وجہ سے فرمایا اس کے خطاؤں کو معاف، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جب بندہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، نماز کے بعد اپنی ہی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، فرمایا جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرمایا وہ اسی طرح جس طرح وہ نماز میں ہے، یعنی کہ اگر اب جب نماز پڑھی تو اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہے، فرمایا اسی طرح ہے جس طرح وہ نماز میں ہے۔ فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرما، اے اللہ اس کی بخشش فرما، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی کہ جب ہم نماز کے لیے نکلے تو اچھی نیت نکلے، یار ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، صرف ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، باقی جو کام آتے ہیں ذہن میں لغزشیں آتی ہیں لیکن اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں، صرف پہلے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اور گھر سے وضو کر کے نکلے، کیونکہ فرشتے بھی اب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور جو قدم نماز کے لیے اٹھاتا ہے، رستے میں جتنے قدم اٹھاتا ہے اتنے درجات کو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بلند کر دیتا ہے، اتنے فرمایا ہر قدم کے بدلے میں اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہر قدم با قدم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔